ڈار صاحب سے اس کا جواب لینے نہیں. یہ بڑی خبر ہے جو انہوں نے دی ہے. وہ کہتے ہیں 41 آپ کے اراکین ہیں اسمبلی کے بھی, کیبنٹ کے بھی, اور عمران خان کی فیملی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ادھر بھی ہے, تو جن کے خلاف وہ ریفرنس فائل کریں گے. چلے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رانا صاحب کو پاکستان کے اداروں پہ, عدالتوں پہ انہیں اعتماد ہے. تو رانا صاحب قوم کو پھر یہ بھی بتاتے چلے کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا پھر وہ درست تھا نا, وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہے نا, اسے مانتے بھی ہیں کہ نہیں. عدالتوں میں یہ جا رہے ہیں ہمارے خلاف, تو انہی عدالتوں پہ یہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں. جب فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا مل صاحب, وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ریفرنس لے کے چلے گئے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا؟ پریشانی ہوگی, پر لے آئے جو چیزیں ان کے سامنے انہیں جانا چاہیے, الزامات نہیں لگانے چاہیے. اگر میں نے جس شخص کے خلاف گیا تھا آپ کے سامنے حصہ ثابت کیا. آپ نے کتنا بڑا فائلوں کا ڈھیر تھا, وہ دوبارہ بتا دیں فائلوں کا ڈھیر کتنا بڑا تھا. آپ کے سابق ڈیفنس منسٹر جو تھے, کتنا بڑا فائلوں کا ڈھیر تھا. شرمندگی کیا ہو سکتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس شخص پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا. ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے 303 نمبر امپلائی یو اے کی کمپنی میں لیبر کارڈ رکھا ہوا تھا آپ کے ڈیفنس منسٹر نے, آپ کے ملک صاحب فارن منسٹر نے, اور سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. ہم نے وہ فیصلہ پاکستان کے تھے, میرے بھی تھے. جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے, ہم نے قبول کیا. ہم ان کی طرح کنٹینر لے کے نہیں. فائلوں کا ڈھیر کتنا بڑا تھا, آج آپ نے یہ نہیں بتایا مجھے فائلوں کا ڈھیر کتنا بڑا تھا. میری اپنی فائلوں کا ڈھیر کافی بڑا تھا. اب وہ 1.5 سال پرانی بات ہے, پتہ نہیں, اگر مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک کچھ ہوا. نئے فائلوں نے کچھ کیا کیوں؟ دیکھو مجھے خود تحفظات ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا پروسیس بہت سلو ہے. فارن اکاؤنٹس تھے, پیسے جمع ہو رہے ہیں, اگلے دن فیملی اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں. ہمارے بھی تحفظات ہیں.